Now, I would like to request Dr. Goharjas Patil-in-Chief Aptama to please come and share your valuable remarks. Dr. Goharjas. Bismillahirrahmanirrahim. This is my second visit to Islamabad Chamber. پہلی مرتبہ اسلام چیمبر میں کھانا میریٹ میں کیا تھا ظفر مختابی صاحب نے. I had the honor to be there. It was a pleasure. دوسری دفعہ ان کے بیٹے احسن بختیاری صاحب نے اسلام آباد چیمبر میں آج بلایا ہے. It's a great honor for me that I'm here. Very, very respected leaders of the business community. UBG Chairman Shahzad Malik Saab, former presidents of Federation, Group Leader of Islamabad Chamber, Patron Chief and Group Leaders of other associations who are here, former presidents of Islamabad Chamber. My highest respects to all of you. I will address three things today. First of all, ہم نے بڑی gloom and gloom کی بات سنی. I am a believer and I'm a person who believes only in positivity. مجھے اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. میں اپنی بات شروع علامہ اقبال کے ایک شعر سے کر دیتا ہوں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے گناہ سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے گناہ سے, ذرا نمو تھے مٹی بڑے زرخیز سنگ. اس ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ ہمارے یہاں دولت شارٹ ہے, کچھ نہیں ہے. There is no such thing. صرف ایک پینک ہے. اس وقت بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس, ہمارے لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر ہوا. ایک گھر میں بھی جب لڑائی ہوتی ہے تو اس لڑائی کے نتیجے میں گھر میں دو بھائی لڑ پڑتے ہیں اور گھر کی بری باتیں باہر آ کے بتاتے ہیں, تو جو ہے وہ کوئی اس گھر پہ اعتبار نہیں کرتا. ہم بزنس کمیونٹی سے ہیں, تو جب دو پارٹنرز لڑ پڑتے ہیں تو کون سا بینک, کون سا کاروباری اس بزنس ہاؤس سے کام کرے گا جہاں دو پارٹنرز لڑ کے ایک دوسرے پہ جو ہے شکایت کریں. اصل مسئلہ, the elephant is in the room. We need to look at the elephant. ملک ہے, عام ہے. حکومت کا نام جو ہے تو ایک ٹیمپرری سفر ہے کہ آپ کو ذمہ داری ملی. بزنس کمیونٹی کو یہ اسپرٹ دکھانا پڑے گا. یہ گلوم اینڈ بوم, یہ پینک, یہ 225 کا ریٹ, 265, یہ کس نے کیا ہے؟ اگر میں سوال پوچھوں تو یہ آپ نے کیا, حکومت نے اس میں کچھ نہیں کیا. آپ کی بزنس کمیونٹی کے لوگ اس وقت دبئی بیٹھے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے دفتروں کے اندر اور کہتے ہیں جو مزدور اور جو وہاں کے لوگوں کا پیسہ پاکستان میں ٹی ہونا تھا وہ تم مجھے 40 روپے اوپر دے دو, میں وہاں پہ اس کے ڈالر خرید کا گولڈ لے کے جو ہے وہ ڈپازٹ باکسز میں رکھ دوں گا. یہ کون کر رہا ہے؟ بزنس کمیونٹی کر رہی ہے. ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 265 روپے کر دیں گے تو کیا وہ 40 روپے اوپر دینا بند کر دیں گے؟ ملک کی ریئلسٹک ویلیو کس نے نکالی کہ 265 ہے یا 300 ہے یا 3000 ہے؟ بات ابھی ظفر بختیاری صاحب نے کی, میں اس کو سادگی سے سمجھا دیتا ہوں. ہمارے پاس $5 بلین ہی ہیں. ہمارا خرچ $7 بلین ہے مہینے کا. ایک
گھر کی خاتون بھی سمجھتی ہے کہ جب گھر کے اندر 50,000 روپے کمانے کے ہوں اور 70,000 روپے خرچنے کے ہوں تو یا تو 20,000 روپے خرچ کرنا ہوگا یا 20,000 کی انکم بڑھانی پڑے گی یا کہیں سے قرض لینا ہوگا. ہماری قوم پچھلے 14 سال سے اس بات کو سمجھ نہیں رہی. 3 حکومتیں گزر چکی ہیں, ہماری بزنس کمیونٹی نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا. ہمارا قرضہ 1998 میں صرف $48 بلین تھا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہمارے ملک کا قرضہ 2008 میں, آج سے 14 سال پہلے, صرف $48 بلین تھا, جو بڑھ کے 30 اپریل 2022 میں $116 بلین ہو گیا. تو نیٹ انکریز کیا ہے؟ $68 بلین. $68 بلین کا مطلب کیا ہے؟ 14 سے میں تقسیم دوں تو سالانہ $5 بلین. یہ صرف $5 بلین کا سالانہ مسئلہ تھا. ہم کہاں تھے یہ 14 سال؟ صرف $5 بلین سے یا ایکسپورٹ بڑھنی تھی یا امپورٹ کم ہونی تھی. ہم نے اس کے بجائے قرض لیا. آج ہم اس حالت پہ پہنچ گئے کہ $116 بلین کے قرض پہ خالی سود 8 سے 10 بلین ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں قرض دیا وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہمارا قرض ادا کر. یہ ہے ایکچوئل حالات. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں یہاں اس کمرے میں جتنی باتیں ہوئی میری ایلسی نہیں کھل رہی. ارے بھائی, ہمارے پاس $5 بلین ہے, $7 بلین کی ضرورت ہے, تو اس 5 میں کیسے گزارا کرنا ہے؟ کیا ہم 1 سال گاڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ نئی گاڑی نہ لیں؟ 1800 کنٹینر تو پڑے ہیں, مجھے معلوم ہے بہت تکلیف ہے. کیا ہم 1 سال نئی گاڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم 1 سال نئے موبائل فون کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم 1 سال نیا ٹی وی لیے بغیر نہیں رہ سکتے جب ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہم اس سال یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے یہ قرض کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو قرض 116 ہے, چلو تمہارے اس قرض کا ہم سود کا کوئی انتظام کر دیتے ہیں, ہم تمہاری قسط کا کوئی انتظام دے دیتے ہیں. ہمارے بھائی لوگ جو گلف میں کیا بول رہے ہیں, اچھا تمہاری قسط ہے, تم نہیں دینے کے قابل, ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں, تم اپنی قسط ادا کر دو, تم اپنا سود ادا کر دو. یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے سر پہ قسط کھڑی ہے اس سال کی $25 بلین کی, $8 بلین کا سود کھڑا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم یہاں اس کمرے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو $70 بلین کی ضرورت ہے, میرے پاس 50 ہے, میرے پاس $20 بلین جو نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بات کر رہا کہ میں نے آج آئی ٹی کمپنی اسلام آباد چیمبر میں آیا ہوں, کوئی مجھے بتائے میں نے آئی ٹی کمپنی کھول دی ہے. جناب میں اس سال $2 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ملک کی آئی ٹی کی, ہندوستان کی 180 بلین ہے. ہم اس سال اسلام آباد سے $20 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے, کیوں نہیں؟ آئی نو موسٹ ایجوکیٹڈ سٹی ہے ہمارے ملک کی. ہم سب یہ بات کر رہے ہیں, جاؤ, وہ جیسے گھر کی عورت ہوتی ہے, جاؤ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھ کو پتا نہیں تو پیسے کہاں سے لاتے ہو, ہمارا تو خرچہ 70,000 ہے, ہمارا 50,000 میں گزارا نہیں. ہم یہ بیپاری لوگ, بزنس کمیونٹی, ہم یہ سارا دن شور مچاتے. میں معافی چاہتا ہوں آپ چھوڑ. ایپٹما میں نے یہ جنگ لڑی. ہماری ایکسپورٹ 2010 $10 بلین تھی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. میں لڑا ان سے کہ آپ کو فری مارکیٹ میکینزم کرنا پڑے گا, اور فری مارکیٹ میکینزم میں روئی کو صحیح قیمت ادا کرنی فرض ہے کسی کا کہ ہم انٹرنیشنل قیمت دیں. میری پورے شہروں میں جتنے شہر تھے ملک میں, جدھر جدھر ٹیکسٹائل ملی تھی, ہم نے جنازہ نکالا ان کی صنعت کا. جب انہوں نے کاٹن, یان اور فیبرک کی ایکسپورٹ پہ بین لگایا, میں نے کہا جب آپ اس کی قیمت آپ کہیں گے کہ دنیا میں $2 ہو گئی ہے اور یہاں 60 سینٹ ہے, تو یہاں گارمنٹ والے کو آپ 60 سینٹ پہ دو, تو وہ آگے بھی 60 سینٹ کے حساب سے مال بیچے گا.
मार्केट को खोलना है, we need to be in free market mechanism. रिजल्ट, उस वक्त के टेक्सटाइल मिनिस्टर ने एग्री नहीं किया. मैंने कहा अगर मेरी पॉलिसी में फर्क $3 बिलियन मुल्क की एक्सपोर्ट इस साल बढ़ जाएगी. $10 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी 2010 की. मैंने उस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को कहा मुझे आप लिबर्टी मार्केट में फांसी दे दीजिए अगर मुल्क की एक्सपोर्ट $3 बिलियन से ना बढ़े टेक्सटाइल की. 6 महीने के बाद जब उसका नंबर आया तो $13 बिलियन हो गई थी, $3 बिलियन से बढ़ गई थी. उन्होंने आके हमारी दावत में उन्होंने कहा कि हम आपको चाहते हैं कि आप हुकूमत में. मैंने कहा मैं बिजनेस कम्युनिटी को लीड करता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं बिजनेस कम्युनिटी को ही लीड करूँगा और हम इस तरफ हैं गाइड यू फॉर द बेटर पॉलिसीज एंड द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. तो उन्होंने उसके बाद कहा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ. उसके बाद उन्होंने मुझे सितारे इम्तियाज से नवाजा. मैं 5 साल जंग लड़ता रहा $13 बिलियन की एक्सपोर्ट पे कि मुझे सिर्फ रीजनल एनर्जी टैरिफ दे दो. मतलब क्या कि रीजन में अगर $9 की कीमत है बिजली की और रीजन में अगर 7.5 सेंट की गैस है या $7.5 की गैस है और 9 सेंट की बिजली है तो पाकिस्तान के सनतकार के लिए भी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको वही कीमत दें जो हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, वियतनाम में. अगर आप में डोमेस्टिक चोरी है, आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं, आप डोमेस्टिक तो ले सकते हैं लेकिन आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं कह सकते कि वॉलमार्ट को जाके कहें या टारगेट स्टोर को कहें कि जनाब हमारे मुल्क में क्योंकि बिजली की चोरी है तो इसलिए हमारा जो टैरिफ है दुनिया में तो 9 सेंट है पर हमारे मुल्क में 20 सेंट है. नहीं हो सकता. एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं कम्पीट कर सकती. मैं इस बात को 5 साल दोहराता रहा. इमरान खान साहब आए, उन्होंने एप्टमा के ऑफिस में उन्होंने कहा मुझे बताओ मैं मैनिफेस्टो में क्या शामिल करूँ. मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रीजनल एनर्जी टैरिफ चाहिए. अपनी कमेटी बना दें, असद उमर साहब हैं और 3 लोग हैं. रीजन में जो एनर्जी की कीमत है मुझे दे दें. आज मुल्क की एक्सपोर्ट 13 है. मैं 2022 की जून में $7 बिलियन सालाना बढ़ा दूंगा, 20 बिलियन कर दूंगा. उन्होंने रीजनल एनर्जी टैरिफ मुझे 2018 में दे दिया. मैंने 2022 की जून में पूरी $20 बिलियन की एक्सपोर्ट मुकम्मल करके इनके हाथ पकड़ा दिया. इशू क्या था? सिर्फ वन पॉलिसी. $7 बिलियन बढ़ गई. मैं जहाँ से शुरू हुआ हमारा मुल्क का तो मसला था ही सिर्फ $5 बिलियन सालाना. $7 बिलियन सालाना तो सिर्फ एक पॉलिसी से बढ़ गई. क्या वजह है कि हम सब मिलके ये नहीं सोच रहे कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी कैसे है, हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं. क्या करेंगे $1,00,000 लेके 1000 स्क्वायर फुट का किसी दुबई की बिल्डिंग में अपार्टमेंट दे देंगे. क्या करेंगे अपने मुल्क के इस डॉलर को ले जाके, हमें ये समझ नहीं आ रही. ये मुल्क है, हमें अपने मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा. ये हुकूमतें जो हैं ये तो हम में से हैं. जिस तरह यूबीजी बना. यूबीजी क्या है? यूबीजी डिफरेंट चैम्बर्स और एसोसिएशन के लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में एमएनएज इकट्ठे होते हैं जो कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फैमिलीज के जीतते हैं. तो एस.एम. मुनीर साहब का ये विजन था. उन्होंने आज से 10 साल पहले यूबीजी बनाई और तमाम लाइक माइंडेड जो एसोसिएशंस और चैम्बर्स थे उनको इकट्ठा करके और उन जगहों पे उनके सही उहदेदार बना के सिंसियर एंड लॉयल लोगों को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया. तो आप एक बिजनेस कम्युनिटी की पार्टी हैं. जैसे भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई, नवाज शरीफ साहब ने PMLN बनाई, शुजात साहब ने PMLQ बनाई, इमरान खान साहब ने PTI बनाई. 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं. अल्ताफ हुसैन साहब ने MQM बनाई और साहब ने ANP बनाई. आप लोगों ने यूबीजी बनाई. अब आपकी पहचान है यूबीजी जो इसके मेंबरान हैं.
اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ظفر بختیاری صاحب، سہیل ملک صاحب یہاں بیٹھے ہیں، خالد طلاب صاحب کراچی بیٹھے ہیں، لاہور میں چیئرمین شپ شہزاد ملک صاحب کے پاس ہے، ایسے منیر کی فیملی جو بی جی کے ساتھ کھڑی ہے، یہ آپ کی ایک پہچان ہے. اپنی پہچان کو مت ختم کیجیے. ایپٹما 10 سال سے آپ نے یہ جب بنائی، ایپٹما نے آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دی، آج بھی آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیتی ہے. بلیو کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک آنیسٹ، لوئل اور سنسیئر لیڈرشپ میں جو ملک سے محبت کرتے ہیں. بٹ مجھے یہ صرف بتائیے، مانگنا بند کریں، یہ بتائیں کہ دینا کیا ہے ملک کو، کیونکہ یہ تو ملک ہمارا ہے. آپ اگر گھر میں صرف یہ بولتے رہیں گے کہ ہاں سب چور ہیں، سب چور ہیں، سب چور ہیں، تو دنیا بھی یہی کہے گی سب چور ہیں. تھینک یو ویری مچ.